حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی رخصتی کے وقت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، کاش آج حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی زندہ ہوتی۔ یہ سننا تھا کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ ماں کی یاد میں اتنا روئیں کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا دوپٹہ آنسوؤں سے بھیگ گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لخت جگر کو سینے سے لگایا اور فرمایا، بیٹی یہ والی بات میری ہمیشہ یاد رکھنا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ پاک کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادیوں میں سے آپ کی سب سے پیاری اور لاڈلی شہزادی حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا ہیں۔ آپ ہی وہ ہستی ہیں جنہیں سید النساء اہل الجنہ اور سید النساء العالمین جیسے القابات عطا ہوئے۔ آپ وضاقتہ اور شکل و صورت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت مشابہ تھیں۔ حضرت مولا علی اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہما کا نکاح یقیناً بہت عمدہ اور شاندار تھا، جس میں خود رب کریم کی رضا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں، نصیحتیں اور شفقتیں شامل تھیں۔ یہ مبارک نکاح ایک قول کے مطابق 26 یا 27 صفر سن 2 ہجری میں ہوا۔ نکاح کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے امور خانہ داری کی ذمہ داریوں کو نہایت خوش اسلوبی اور سلیقے سے نبھایا اور ہر طرح کی مشکلات پر صبر کے دامن کو مضبوطی سے تھامے رکھا۔ چکی پیسنے سے ہاتھوں میں نشان پڑ جانے، پانی کی مشک بھر کر لانے کی مشقت ہوتی، آپ نے پھر بھی اپنی ازدواجی زندگی کا سفر صبر و شکر سے طے کیا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کہا کرتی تھیں کہ مجھے حیا آتی ہے کہ جب میرا انتقال ہو تو لوگ مردوں کے تخت پر لٹا کر اور ایک کپڑا اڑا کر مجھے کندھے پر اٹھا لیں، اس لیے اندیشہ ہے کہ کپڑے کے اوپر سے میرا جسم ظاہر ہو۔ یہی بات انہوں نے ایک دفعہ حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالی عنہ سے کہی تو حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، جگر گوش رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ دکھاؤں جو میں نے حبشہ میں دیکھی تھی؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، کیوں نہیں، ضرور۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہ نے کھجور کی تازہ ٹہنیاں منگوائی، کمان کی شکل میں ان کو موڑ کر رکھا اور ان کے اوپر کپڑا ڈال دیا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، یہ تو بڑی اچھی چیز ہے، اس سے مرد و عورت کے جنازے میں امتیاز ہو جائے گا اور عورت کا جسم بھی چھپ جائے گا۔ دیکھو اسماء، جب میرا انتقال ہو تو تم اور علی میرے غسل میں شریک ہوں، کوئی اور میرے قریب نہ آئے اور میری چارپائی پر اسی طرح چھڑیاں رکھ دینا۔ جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہوا تو حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہ نے دلہن کے ڈولے کی طرح ایک پردہ پوش چادر چارپائی تیار کی اور کہا، فاطمہ نے مجھے اس کی وصیت کی تھی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ اسلام میں سب سے پہلی عورت ہیں جن کا جنازہ کسی پردہ پوش چارپائی پر اٹھایا گیا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد ام المومنین حضرت زینب بنت جاحش رضی اللہ تعالی عنہ کا جنازہ بھی اسی طرح پردے کے ساتھ لے جایا گیا اور ان کے بعد تو یہی طریقہ رائج ہو گیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ماں اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی غمخوار تھیں۔ انہوں نے زندگی کا کچھ عرصہ جاہلیت کے زمانے میں گزارا، لیکن ان کا اخلاق اور کردار اس زمانے کے لوگوں جیسا نہیں تھا۔ یہ ان چند عورتوں میں سے ہیں کہ جنہوں نے اسلام سے پہلے اپنی شخصیت کو حفظ کیا۔ تمام مورخین نے انہیں خیر اور نیکی کے کلمات سے یاد کیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سخی بھی تھیں، لہٰذا فقیروں کے لیے دروازہ کھلا تھا۔ جب تک خدیجہ زندہ تھیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی دوسری شادی نہیں کی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ماں کا افتخار اسی خاتون کو حاصل ہے۔ امام جعفر صادق نے فرمایا، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شادی کرنے کے بعد تنہا تھیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے بطن مبارک میں تھیں اور آپ کے لیے مونس تھیں۔ حضرت خدیجہ حضرت فاطمہ سے باتیں کرتی تھیں۔ حضرت خدیجہ نے اس موضوع کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے مخفی رکھا۔ ایک دفعہ جب اچانک رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم گھر داخل ہوئے تو حضرت خدیجہ حضرت فاطمہ سے باتیں کر رہی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ سے پوچھا، تم کس سے ہم کلام ہو؟ حضرت خدیجہ نے کہا، اس بچے کے ساتھ ہم کلام ہوں جو میرے شکم میں ہے، یہ تنہائی میں میرا مونس ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے خدیجہ، مجھے جبرائیل نے خبر دی کہ یہ بچہ بیٹی ہے اور خدا نے میری نسل کو اس بیٹی سے قرار دیا، میرے بعد آئمہ طاہرین کی نسل اسی سے چلے گی۔ حضرت فاطمہ کی ولادت کے وقت تک ماں کے شکم میں باتیں کرتی تھی۔ جب وضع حمل کا وقت نزدیک آیا تو حضرت خدیجہ نے
قریش کی عورتوں کو پیغام دیا کہ وہ ان کے پاس آئیں اور ولادت کے وقت ان کی مدد کریں، لیکن مکہ کی عورتوں نے منفی جواب دیا۔ حضرت خدیجہ بہت غمگین ہوئیں۔ اچانک 4 عورتیں گھر میں داخل ہوئیں اور حضرت خدیجہ سے کہتی ہیں، اے خدیجہ غم نہ کرو، تیرے خدا نے تیری مدد کے لیے بھیجا ہے۔ ایک نے کہا میں سارہ ہوں اور یہ مزاحم کی بیٹی آسیہ ہیں، تیسری عمران کی بیٹی مریم اور چوتھی موسیٰ کی بیٹی کلثوم ہے۔ یہ چاروں عورتیں حضرت فاطمہ کے اطراف میں تشریف فرما تھیں۔ جب بچے کی ولادت ہوئی تو ایک ایسا نور چمکا جس سے پورا مکہ نورانی ہو گیا۔ ان 4 عورتوں نے بھی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ولادت پر مبارک دی۔ پھر ان 4 عورتوں نے حضرت فاطمہ کو لیا اور حضرت خدیجہ کی گود میں رکھا۔ حضرت خدیجہ نے بڑے پرجوش اور خوشحالی کی حالت میں حضرت فاطمہ کو اپنی گود میں لیا۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیٹی ہونے کے علاوہ ایک بیوی اور ماں تھیں، جن کی مبارک گود میں حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ جیسی عظیم ہستیوں نے پرورش پائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت، شوہر کی اطاعت، بچوں کی تربیت، صبر و شکر، سخاوت اور اخلاق کے اعتبار سے آپ کا مقام و مرتبہ سب سے عظمت والا اور بلند ہے۔ دنیا میں آج تک کوئی عورت ایسی نہیں گزری اور نہ آئندہ گزرے گی جو حسب و نسب میں حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی برابری کا دعویٰ کر سکے۔ ایک دفعہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا، اے فاطمہ، عورت کے اوصاف کیا ہیں؟ جواب دیا، ابا جان، عورت کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری کرے، شوہر کی خدمت کرے، اولاد پر شفقت کرے، اپنی نگاہ نیچی رکھے اور زینت کو چھپائے، نہ خود غیروں کو دیکھے اور نہ غیر اس کو دیکھ پائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ جواب سن کر بے حد خوش ہوئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے بہت محبت تھی۔ جب حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا تشریف لائیں تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو جاتے، ان کا ہاتھ تھام لیتے اور پیشانی کو بوسہ دیتے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے اپنی چادر مبارک بچھا دیتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی سفر پر تشریف لے جاتے تو سب سے آخر میں حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے مل کر رخصت ہوتے اور واپسی پر سب سے پہلے آپ رضی اللہ تعالی عنہا سے ملنے جاتے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بچپن ہی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت اور کفالت میں لے لیا تھا اور اپنے پاس رکھ لیا تھا۔ وہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے عمر میں صرف 5 برس بڑے تھے، اسی لیے اکٹھے کھیلے۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے نکاح طے پایا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم دیا کہ جاؤ ابو بکر، عمر، عثمان، عبد الرحمن بن عوف، طلحہ بن زبیر اور دیگر مہاجرین کو بلا لاؤ۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم دیا کہ بازار سے خوشبو لائیں۔ وہ بازار سے عمدہ خوشبو لے آئے اور حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے پڑھ دیا۔ نکاح کے وقت حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر 18 برس اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر 23 برس تھی۔ عین رخصتی کے وقت جب ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی زبان مبارک سے یہ الفاظ نکلے کہ اے کاش آج اپنی بیٹی کی رخصتی پر حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ بھی زندہ ہوتی تو ان کے سر پر دستے شفقت رکھ دی۔ یہ بات کہی ہی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا صبر کا پیمانہ لبریز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو بارش کی طرح جاری ہو گئے۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خدیجہ خدیجہ ہی تھی، اس نے میرے لیے بڑے مصائب برداشت کیے۔ اس موقع پر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی بہت محبت کرنے والی ماں کی یاد آئی۔ ماں کی یاد نے انہیں اتنا بے قرار کر دیا کہ وہ گھر کے ایک کونے میں بیٹھ کر رونے لگی کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا دوپٹہ آنسوں سے بھیگ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لخت جگر کو سینے سے لگایا اور فرمایا کہ اے بیٹی، میں آپ کو اللہ کے سپرد کرتا ہوں۔ اے بیٹی فاطمہ، یہ رونا کیسا؟ میں نے تمہاری شادی ایسے شخص سے کی ہے جو علم میں سب سے افضل اور اسلام لانے میں سب سے افضل ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیاری بیٹی کو گھر کے استعمال کے لیے ایک بان کی چارپائی، چمڑے کا گدا جس کے اندر کھجور کے پتے تھے، ایک چھاگل، ایک مشکیزہ اور 2 چادریں عنایت فرمائی۔
حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عادات و خصائل میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بہترین نمونہ تھی۔ سیرت و صورت میں رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے کمال درجہ مشابہت رکھتی تھیں، اسی لیے انہیں طاہرہ، رافعہ اور زاکیہ کے القابات سے پکارا گیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کا تمام کام کاج خود کرتی تھیں۔ چکی پیستے پیستے ہاتھوں میں چھالے پڑ جاتے تھے، گھر میں جھاڑو دینے سے کپڑے میلے ہو جاتے، مشکی سے پانی بھر کر لاتی جس کی وجہ سے جسم پر مشک کی رسی کے نشان پڑ گئے، چولہے کے پاس بیٹھے بیٹھے سب لباس سیاہ ہو جاتا، کئی دن فاقے میں بسر ہو جاتے تھے، جو پرانے کپڑے مل جاتے پہن لیتی تھی، لیکن صبر و شکر کرنے میں بے مثال تھیں۔ ایک دن دونوں میاں بیوی 8 پہر سے بھوکے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہیں سے مزدوری میں 1 درہم مل گیا، رات ہو چکی تھی، 1 درہم کے جو کہیں سے خرید کر گھر پہنچے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہنسی خوشی اپنے شوہر کا استقبال کیا، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو لے کر چکی پیسی، آٹا گوندا، روٹی پکائی اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے رکھ دی۔ جب وہ کھا چکے تو خود کھانے بیٹھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے اس وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول مبارک یاد آیا کہ فاطمہ دنیا کی بہترین عورت ہے۔ ایک دن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، چکی پیستے پیستے تمہارے ہاتھ میں چھالے پڑ گئے ہیں اور چولہا پھونکتے پھونکتے تمہارے چہرے کا رنگ متغیر ہو گیا ہے، اب تو پانی بھرتے سینہ درد کرنے لگا ہے۔ آج کل دربار نبوت میں بہت سے قیدی آئے ہوئے ہیں، تم جاؤ اور ایک خادمہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگو۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والد بزرگوار کی خدمت میں گئیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، کیا حال ہے، کیسے آنا ہوا، کیا کوئی کام ہے؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، بابا جان کوئی کام نہیں، صرف سلام کے لیے حاضر ہوئی ہوں۔ آداب و سلام بجا لا کر اپنے گھر واپس آ گئیں۔ جن باتوں کے اظہار کی ضرورت تھی اور جس گزارش کے لیے گئی تھی اس کا اظہار نہ کیا۔ جب گھر آئیں تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، تم جس کام کے لیے گئی تھی کیا کر کے آئی ہیں؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، میں سلام کر کے چلی آئی، میری شرم و حیا نے اجازت نہ دی کہ میں کوئی سوال کرتی۔ پھر دونوں میاں بیوی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اپنی تکالیف بیان کی اور ایک خادمہ کے لیے درخواست کی۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، باخدا میں تم دونوں کو کوئی قیدی خدمت کے لیے نہیں دے سکتا، کیا میں اہل صفا کے حق کو تلف کر دوں اور ان کو بھول جاؤں جو فکر و فاقہ کی بدولت محتاج ہیں، اور میرے پاس کوئی چیز نہیں کہ میں ان لوگوں کے لیے صرف کروں سوائے اس کے کہ ان قیدیوں کو فروخت کروں اور اس قیمت سے اہل صفا کی ضروریات پوری کروں۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے فاطمہ تم جس چیز کی خواہش مند ہو اس سے بہتر ایک چیز میں تم کو بتاتا ہوں، ہر نماز کے بعد 10 بار سبحان اللہ، الحمدللہ اور اللہ اکبر پڑھا کرو، اور سوتے وقت سبحان اللہ، الحمدللہ 30 بار اور اللہ اکبر 34 بار پڑھا کرو۔ یہ عمل تمہارے لیے خادم سے بڑھ کر ثابت ہوگا، یہ خادم سے زیادہ اچھی چیزیں ہیں۔ یہ سن کر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے راضی ہوں۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ابتدائی تربیت خود رسول اللہ بن عبداللہ اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی۔ اس کے علاوہ ان کی تربیت میں اولین مسلمان خواتین شامل ہیں۔ بچپن میں ہی ان کی والدہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا۔ انہوں نے اسلام کا ابتدائی زمانہ دیکھا اور وہ تمام تنگی برداشت کی جو رسول اللہ بن عبداللہ نے ابتدائی زمانہ میں قریش کے ہاتھوں برداشت کی۔ ایک روایت کے مطابق ایک دفعہ حضرت محمد بن عبداللہ کعبہ میں حالت سجدہ میں تھے جب ابو جہل اور اس کے ساتھیوں نے ان پر اونٹ کی اوجری ڈال دی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خبر ملی تو آپ نے آ کر ان کی کمر پانی سے دھوئی، حالانکہ آپ اس وقت کم سن تھیں۔ اس وقت آپ روتی تھیں تو حضرت محمد بن عبداللہ ان کو کہتے جاتے تھے کہ اے جان پدر رو نہیں، اللہ تیرے باپ کی مدد کرے گا۔ آپ کے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی مثالی تعلقات تھے، کبھی ان سے کسی چیز کا تقاضا نہیں کیا۔ ایک دفعہ حضرت فاطمہ بیمار پڑی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ کچھ کھانے کو دل چاہتا ہو تو بتاؤ۔ آپ نے کہا کہ میرے پدر بزرگوار نے تاکید کی ہے کہ میں آپ سے کسی چیز کا سوال نہ کروں، ممکن ہے کہ آپ اس کو پورا نہ کر سکیں اور آپ کو رنج ہو، اس لیے میں کچھ نہیں کہتی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب قسم دی تو انار کا ذکر کیا۔ آپ نے کئی جنگیں دیکھی جن میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نمایاں کردار ادا کیا، مگر کبھی یہ نہیں چاہا کہ وہ جنگ میں شریک نہ ہوں اور بچے رہیں۔
اس کے علاوہ جنگ احد میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 16 زخم کھائے اور رسول اللہ بن عبداللہ کا چہرہ مبارک بھی زخمی ہوا، مگر آپ نے کسی خوف و ہراس کا مظاہرہ نہیں کیا اور مرہم پٹی، علاج اور تلواروں کی صفائی کے فرائض سر انجام دیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی مکمل سمجھ نصیب فرمائے اور ہمیں نیکوکاروں میں شامل کرے، آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔